بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ جو توہم پرستی ہے نا، یہ اچھے بھلے انسان کی مت مار کے رکھ دیتی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک حکمران عموی حکمران تھا، توہم پرستی کا شکار ہو گیا۔ ایک روز شکار کے لیے نکلا تو سامنے اس کے ایک ایسا شخص آیا جو دیکھنے میں عجیب سا تھا، کریہ الصورت تھا۔ ساری شکلیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو بہرحال کریہ الصورت تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے منحوس ہوگا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے جیل میں پھینک دو۔ اب شکار کی تیاری کر چکے تھے، شکار کے لیے گئے۔ قدرت اللہ کی کہ پہلے کی نسبت شکار زیادہ ملا، تو خوشی خوشی واپس آیا تو اس شخص کو جیل سے نکلوا کر کہنے لگا کہ میں تو تجھے اپنے لیے منحوس سمجھتا تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ آج صبح صبح تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، سارا دن خراب گزرے گا، لیکن میرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، بہت شکار ملا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کا دن تو اچھا گزرا کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو میرا سارا دن جو ہے نا بہت برا گزرا ہے۔ یعنی یہ لطیفہ، یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ اب توہم پرستی کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف توکل میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ توہم پرستی جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرک۔ توہم پرستی شرک ہے، توہم پرستی شرک ہے، توہم پرستی شرک ہے، اور اس کا علاج صرف توکل میں ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ ہمارے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص توہم پرستی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے، توہم پرستی کی وجہ سے اپنے سفر پہ جاتا جاتا رک جائے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو نا تو اللہ توکل پھر کر گزرو کہ اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ انشاءاللہ کہنا چاہیے ہر حال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَن تَكَحَّنَ أَوْ تُكُحِّنَ لَهُ، مَن سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، مَن تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص کہانت سے کام لیتا ہے۔ کہانت کیا ہے؟ یہی جسے ہم عرف عام میں اندازے لگوانا کہتے ہیں، حساب لگوانا کہتے ہیں، نجوم کہتے ہیں۔ فرمایا جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، دونوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، جو جادو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو توہم پرستی سے کام لیتا ہے یا کسی چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ لوگ جاتے تھے کاہن کے پاس، بڑے پجاری کے پاس، اور جا کر کہتے تھے جی ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، بتائیں کریں کہ نہ کریں، فلاں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں، فلاں سفر پہ جانا چاہتے ہیں، جائیں یا نہ جائیں، یا فلاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں۔ تو اس نے تیر رکھے ہوتے تھے، بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا نام، ہاں کر لو، بعض پہ لکھا ہوتا تھا لا، نہ کرو۔ وہ پھینکتا، جو تیر اوپر آتا اس کے مطابق بات۔ اس کو ازلام کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب، ڈیریاں جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے، جوا، اور یہ 5 سے یعنی قسمتوں کے حال معلوم کرنے کے جو چیزیں ہیں۔ اس وقت تیر ہوتے تھے، اب کوڑیاں پھینکتا ہے حساب لگانے والا، بابا، عراف۔ یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف شیطانی ہیں بلکہ شیطان کے کاموں میں بھی پلید ترین ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تبھی فلاح پاؤ گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔
ہمارے والد گرامی کی جو لائبریری تھی اس کو 2 گلیاں لگتی تھی، کونے پہ تھی، اور جب آدمی مطالعہ کر رہا ہو اور پاس میں کوئی شور کرے تو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک نجومی صاحب آئے، بابا جی دونوں گلیوں کے کوارٹر پہ کھڑے ہوئے اور آواز دے رہے ہیں کہ جو چاہو سو پوچھو، کل کا حال بتائے، کاروبار کا پتہ کر لو، رشتوں کے بارے میں جان لو، بابا جی آئے ہیں۔ والد صاحب نے اندر بلایا، اب اس نے دیکھا ارد گرد کتابیں ہی کتابیں ہیں، تو والد صاحب کہنے لگے کہ بابا جی جو پوچھوں گا بتاؤ گے؟ کہنے لگا جی ہاں بتائیں گے۔ کہنے لگے بیٹھے، تشریف رکھیں، تشریف رکھی۔ اب والد صاحب نے جوتا پکڑا اور سر کے اوپر معلق کر دیا، بابا جی بتائیں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ اب بابا جی کیا بتاتے؟ اگر کہتے نہیں مارو گے تو پڑ جانا تھا، اگر کہتے کہ مارو گے تو نہیں سیدھے پاؤں میں گرے، کہنے لگے جی آئندہ میں آپ کے محلے میں نہیں آؤں گا۔ راولپنڈی میں ہوا یہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، مستقبل کا حال جانے، یہ وال چاکنگ قانونی طور پر جرم ہے۔ تو مجسٹریٹ نے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ مستقبل کا حال بتاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں بتاتے ہیں۔ کہنے لگے بتائیں عدالت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں، معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی 6 ماہ کے لیے اندر۔ محمود غزنوی کے دور کا واقعہ ہے۔ کہنے لگے جی بڑا ایک پہنچا ہوا نجومی ہے، بتاتا ہے حساب لگا کر قسمت کے بارے میں، مستقبل میں۔ کہنے لگے اچھا جی بتائیں۔ اسے کہنے لگے میری کتنی زندگی ہے؟ اس نے کہا جی 6 ماہ چند دن۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے درباروں میں اور بادشاہوں کے گردا گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے زیادہ پجاری ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سنا نا کہ 6 مہینے باقی ہیں بادشاہ کی زندگی کے، تو وہاں شور سا مچ گیا۔ محمود بڑا سیانہ تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اب آپ اپنی عمر کے بارے میں حساب لگا کے بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے باقی۔ اس نے کہا جی 38 سال اور اتنے مہینے۔ محمود غزنوی نے جلاد کو اشارہ کیا، اس نے سر کاٹ کے رکھ دیا، اس نجومی کا جس نے اپنی آئندہ عمر جو ہے وہ 38 سال چند مہینے بتائی تھی۔ تو جب اس کا سر کٹ گیا نا تو محمود غزنوی اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے لگا ہاں اب یہ بتاؤ کہ کس کس کو اس کی بات پہ یقین تھا؟ سکتہ طاری ہو گیا، سناٹا۔ ان لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتہ ہے حالات کا۔ اسی طرح انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، نگینے ہیں، ان کو رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، ان کو قسمت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نفع نقصان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا جو ہمارے گھروں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر مانگنے فقیر آتا ہے، اس کی ایک ایک انگلی کے اندر کتنی کتنی انگوٹھیاں اور کتنے کتنے نگینے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں، ایک ایک انگلی کے اندر 2 2 3 3 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود در در پہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے نگینے اس کو رزق کیوں نہیں دے دیتے؟ یا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا وہ شخص دیکھیں جس کا پورا صندوقچہ نگینوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کائنات کے سارے پتھر حجر اسود سے افضل نہیں ہو سکتے۔ حجر اسود کی فضیلت ہے۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں انکا انت الحجر لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان، تو ایک پتھر ہے۔ میں تو تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے سونے نبی کو دیکھا تھا کہ وہ تیرا بوسہ لیتے تھے۔ نفع نقصان پتھروں کے اندر نہیں۔ جو ایسا ذہن رکھتا ہے نا رزق کا، نفع نقصان کا، پتھر، اس کی عقل پہ پتھر پڑے۔ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حضور جھکیں، اس سے مانگیں، اپنی مصیبتوں کے لیے اس کے حضور گڑ گڑائیں، مشکلات کے لیے اس کے حضور گڑ گڑائیں، اس کے حضور دعائیں کریں، یقین کے ساتھ کریں، رب ضرور قبول کرتا ہے۔ آج کا یہی میسج ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ سب کی مشکلات کو دور کر دے۔